عبادت جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک کل وقتی عمل ہے، جز وقتی عمل نہیں ہے، ہمہ وقت انجام دینے والا عمل ہے۔ اس کل وقتی اور جز وقتی کو یوں سمجھیے کہ ہر شخص 24 گھنٹے عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص، خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، 24 گھنٹے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور چونکہ ہمیں یعنی انسانوں کو اللہ جل مجدہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کام، عبادت کا کام، جز وقتی نہیں ہے، کل وقتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے تو اللہ کی عبادت میں لگا دیے، باقی 22 گھنٹے اپنی مرضی سے گزار دیے۔ وہ اپنی مرضی سے جو 22 گھنٹے گزارے جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنی مرضی سے نہیں گزارے جاتے، بلکہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت میں گزارے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ 2 گھنٹے اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کر لی، مسجد کے اندر جا کے کچھ تلاوت کر لی، کچھ ذکر و اذکار کر لیے، 2 گھنٹے اس نے اللہ کی عبادت کر لی اور باقی 22 گھنٹے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا، تو یاد رکھیں وہ 22 گھنٹے اپنی مرضی سے اس نے نہیں گزارے، اس نے کسی اور کی عبادت میں گزارے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے اسے کچھ کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ اس نے بہر طور عبادت کرنی ہے، اور یا اللہ کی عبادت کرنی ہے یا طاغوت کی عبادت کرنی ہے۔ اور اگر وہ 2 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو لا محالہ 22 گھنٹے طاغوت کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ 22 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اور 2 گھنٹے کہتا ہے چلو اپنی مرضی سے گزار لو، وہ 2 گھنٹے طاغوت کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اپنی مرضی میں کیا گزارے گا؟ یا وہ نفس کی عبادت کرے گا یا کسی شخص کی عبادت کرے گا، یہی تو ہے طاغوت کی عبادت۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت میں بھی وقت صرف کرے گا، وہ طاغوت کی بندگی ہوگی، طاغوت کی عبادت ہوگی۔ اور یاد رکھیں، چاہے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ وہ طاغوت کی بندگی میں گزارے یا کسی اور کی بندگی میں گزارے، یا 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے گزارے، دونوں صورتوں میں اس نے شرک کیا، دونوں صورتوں میں اس نے شرک کیا۔ توحید تب تھی جب وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارتا، اس نے 1 گھنٹہ بھی اگر اللہ کی عبادت سے ہٹ کے گزارا، گویا اس نے طاغوت کی عبادت میں گزارا، اور طاغوت کی عبادت میں گزارا تو شرک ہو گیا، اور شرک ہو گیا تو اب ساری کی ساری عبادت شرک ہو گئی، اللہ کی عبادت نہ رہی، وہ شرک ہو گیا، سب کا سب شرک ہو گیا۔ وہ 23 گھنٹے اس کے تئیں اللہ کی عبادت میں گزارے ہوئے ضائع ہو گئے، اب وہ مشرک ہو گیا۔ لہذا دوستان محترم یاد رکھیں، 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ بھی اللہ کی عبادت کے بغیر نہ گزرے، کسی اور کی عبادت میں نہ گزرے، کیونکہ اللہ کے سوا جس کی عبادت میں بھی وقت گزارو گے وہ طاغوت کی عبادت ہوگی۔ اور 24 گھنٹے
آپ عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ کو ہر طور عبادت کرنی ہے، خواہ اللہ کی کریں خواہ طاغوت کی کریں. لہذا دوستان محترم، یہ عبادت جز وقتی عمل نہیں ہے، کل وقتی عمل ہے. یہ نکات اس لیے آپ بھائیوں کو بار بار بتاتا رہتا ہوں تاکہ عبادت کا صحیح تصور آپ پہ کھل سکے. تھینکس فار واچنگ. مکمل درس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کریں. صحیح تصور دین پر مبنی مزید لیکچر سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے نشر ہونے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت آئے. اللہ حافظ.